السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ فیضان تجوید ہے اور آج اس کا سبق نمبر 12 ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفات عارضہ کا بیان۔ صفات عارضہ کی اقسام: بنیادی طور پر صفات عارضہ کی دو قسمیں ہیں، صفات عارضہ بالصفت اور صفات عارضہ بالحروف۔ صفات عارضہ بالصفت کی تعریف: صفت عارضہ کا سبب صفت لازمہ ہو تو اسے صفت عارضہ بالصفت کہتے ہیں، جیسے حروف کا پر ہونا باوجہ استعلاء کے، مثلا مرصاد، اس مثال میں را کو پر پڑھنا صاد کی استعلاء کی وجہ سے ہے۔ اور صفات عارضہ بالحروف کی تعریف: وہ صفت جس کا سبب کوئی دوسرا حرف ہو، جیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کسی حرف کے آ جانے کی وجہ سے اخفا، جیسے انفسکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ جانے کی وجہ سے اخفا ہوا ہے، جو کہ صفات عارضہ میں سے ہے۔ اور صفات عارضہ جو ہے مشہور صفات عارضہ مندرجہ ذیل ہیں: تفخیم، حرف کو پر پڑھنا، یعنی جیسے اسم جلالہ اللہ کا لام ہے نا۔ اور ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا، جیسے رجال کی را ہے، یعنی دوسرے حرف میں پائی جانے والی صفت استعلاء کی سبب ہے۔ اور تحقیق، حرف کو خوب واضح اور صاف پڑھنا، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ۔ تسہیل، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت: اعجمی وعربی۔ ابدال، حرف کو بدلنا، جیسے الآن، اصل میں الآن ہے تھا، دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ اثبات، حرف کا باقی رکھنا، جیسے یمحو اللہ کو وقف میں یمحو پڑھنا۔ اور حذف، حرف کو ختم کرنا، جیسے یمحو اللہ کی واو کو وصل میں حذف کر دینا۔ اظہار، ظاہر کرنا، جیسے انعمت۔ اخفاء، چھپانا، جیسے انت۔ ادغام، ملانا، جیسے من ینظر۔ اقلاب، بدلنا، جیسے من بعد۔ ادغام شفوی، میم ساکن کو دوسری میم میں مدغم کرنا، جیسے فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اور اخفاء شفوی، میم ساکن کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھنا، جیسے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اظہار شفوی، میم ساکن کو اس کے حرف سے ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے الحمد۔ املا ہے کہ الف کو یا کسی الف کو یا کی طرف اور زبر کی زیر کی طرف مائل کرنا پڑھنا، جیسے مجریہا۔ مد، کھینچنا، جیسے جاء۔ غنہ، ناک میں آواز لی جانا، جیسے آتا۔ یہ صفات کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ جو حروف میں ہر حال میں پائی جائیں۔ صفات لازمہ مزادہ جن کی کوئی ضد ہوں، یہ 10 ہیں، اور صفات لازمہ غیر مزادہ جن کی کوئی ضد نہ ہو، یہ 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اور جن کی ضد ہے نا، یہ ہے ہمس، یعنی جہر ہے، ہمس کی جو ضد ہے وہ جہر ہے، پھر شدت ہے، پھر اس کے درمیان میں توسط آتا ہے، پھر اس کی ضد ہے رخاوت۔ استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اضلاق، اسمات، ٹھیک ہے۔ اور جو غیر مزادہ ہیں وہ صفیر ہے، قلقلہ ہے، لین ہے، انحراف ہے، تکریر ہے، تفشی ہے، استطالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صفات عارضہ ہیں جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہ ہوں، یہ 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 17 ہیں، کون کون سی ہیں؟ دیکھو، یہ ہے تفخیم، ترقیق، تحقیق، تسہیل، ابدال اور اثبات، حذف، املاء، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب اور اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور مد، غنہ، ٹھیک ہے، یہ والا ہے۔ اور اس کی مشق آ رہی ہے، یہ سبق یہاں پہ ختم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ سوالات ہیں سبق نمبر 12 سے: صفات عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کے نام بتائیں۔ صفات عارضہ کی 2 قسمیں ہیں نا، جیسے صفات عارضہ، ٹھیک ہے،
جو دو صفات ہیں نا وہ ایک صفات عارضہ بالصفت ہے اور دوسری صفات عارضہ بالحروف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ صفات عارضہ بالصفت کی تعریف بیان کریں۔ جی، صفات عارضہ بالصفت جو ہے یہ صفت عارضہ کا سبب اور صفت لازمہ ہوں تو اسے صفت عارضہ بالصفت کہتے ہیں، ٹھیک۔ اگلا ہے کہ سوال نمبر 3 ہے صفات عارضہ بالحروف کی تعریف بیان کریں۔ وہ صفت جس کا سبب کوئی دوسرا حرف ہو، جیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے کہ حروف عارضہ صفات عارضہ مع تعریفات و امثال بیان کریں۔ ہم کہہ دیں گے کہ صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہو کبھی نہ ہو، یہ 17 ہیں اور ان کے نام بھی لے لیں گے مع امثال کے۔ تخفیم، اللہ کا لام کبھی پر پڑھا جاتا ہے، اور ترقیق برابری پڑھا جاتا ہے، اور تحقیق، تسہیل، ابدال، یہ حذف، املا، اظہار، یہ سب ہم نے پڑھے ہیں، یہ ٹوٹل 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے مشق بھی کر دی۔ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔